سمجھ رہے ہیں؟ غالی یعنی کون؟ وہی جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو امیر المومنین کے ساتھ اللہ کے الفاظ لے کے آتے ہیں، جھوٹے خطبے لا کے پیش کرتے ہیں، غالیوں کے خطبے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ کبھی نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کی بندگی نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کا تقویٰ نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کا زہد نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کی توحید نہیں پیش کریں گے جو سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں بیان ہوئی۔ کیا پیش کریں گے؟ غالیوں کے خطبے کہ میں خالق ہوں، میں رب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات السلام علیکم۔ یا علی مدد، بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار۔ بہت دنوں سے ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے جس میں اختر عباس جون صاحب کسی خطبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس خطبے کو انہوں نے غالیوں کا خطبہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں معصومین کے خالق اور رب ہونے پر اس خطبے میں بات ہوئی ہے۔ تو غالباً وہ خطبۃ البیان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ حقائق جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس خطبے پر علماء کرام نے کتنا کام کیا ہے۔ اگر وہ اس بارے میں جانتے تو ممبر پر آ کر اتنی بڑی جسارت وہ نہیں کرتے۔ خیر، وہ ممبر پر آئے اور انہوں نے غالیوں کا خطبہ بولا، خطبۃ البیان کو لے کر کے انہوں نے بیان دیا کہ وہ غالیوں کا خطبہ ہے۔ خیر، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سند پر بات کر رہے تھے۔ میں کہوں گا سرکار، ہر چیز سند نہیں ہوتی ہے، متن بھی کوئی شے ہے، متن پر بات کرنی چاہیے نہ کہ سند پر۔ آپ سند کی بات کر رہے ہیں، ایسے تو بہت ساری احادیث ہمارے یہاں وارد ہیں کہ جن کی سند نہیں ملتی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، آپ نہج البلاغہ کی بات کر رہے تھے کہ نہج البلاغہ تو پیش کرو۔ نہج البلاغہ میں اپنے مولا کائنات کا یہ قول نہیں پڑھا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور آپ ممبر پر آ کر آپ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں خطبۃ البیان کو لے کر کے کہ جس پہ ہمارے علماء کرام اور پائے درجے کے جو عالم ہیں انہوں نے کتنا کام کیا اس پر۔ یہ ہمارے ہاتھ پر یہ پہلی کتاب میں دکھا رہا ہوں حوالے کے طور پہ، شرح خطبۃ البیان، اور اس کی شرح کری ہے، یعنی خطبۃ البیان کی شرح ہے، اور اس کی جو شرح کری ہے اس کے مؤلف ہیں علامہ محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی اول صاحب، وہ اس کی شرح کر رہے ہیں، تقی مجلسی صاحب۔ پوری ایک کتاب، ایک پیج نہیں لکھا انہوں نے خطبۃ ایک حاشیہ نہیں لگایا انہوں نے اس خطبے کے بارے میں، بلکہ پوری ایک مکمل کتاب لکھ ڈالی ہے خطبۃ البیان پہ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اور یہ کن کا ذکر کر رہا ہے۔ میں کچھ ہی نام بتا رہا ہوں یہاں پہ۔ اس میں جو سب سے ایک نام انہوں نے اور اس میں لکھا ہوا ہے، تمام علماء کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے خطبۃ البیان کے بارے میں جنہوں نے سند پر بات کری ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی قرۃ العیون میں خطبۃ البیان کو اور خطبہ تطانجیہ کو امیر المومنین کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور سید جلال الدین آشتیانی بھی اس خطبے کے دفاع میں ہیں، اور ان مضامین پر جس کی مخالفین نے سندیت اور اعتبار پر حملہ کیا ہے، ان مضامین کو مقام ولایت کے لیے ثابت جانتے ہیں۔ اور آگے لکھ رہے ہیں کہ ان روایات کا انکار، تقی مجلسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان روایات کا انکار صرف مضمون و مدلول کے اعتبار سے اہل بیت کے فضائل کا انکار ہے، اور ان کے معنوی مقامات کا انکار ہے، اور ان سب روایات سے اعراض اہل بیت پر ظلم ہے۔ تو یہ ہے مجلسی صاحب جو لکھ رہے ہیں کہ ان سب روایات سے انکار اہل بیت پر ظلم ہے اور ان کی ولایت سے انکار ہے۔ تو ابھی آپ جب لفظ ولایت نہیں سمجھے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کا کیا درجہ ہے اور کیا تصرف ہوتا ہے، حق تصرف کیا ہے ولی کا، تو پھر آپ سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ممبر پر آ کر کے ایسے ہی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے۔ خیر، لفظ ولی پر بات ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں مشارق الانوار الیقین علامہ رجب علی برسی صاحب کی ہے، جس میں یہ باب امامت کے معنی اور اس کی جنس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ولی کی ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں کہ ولی وہ ہے جو عالم ہوتا ہے، جو حاکم ہو اور خلق پر تمام تر تصرف رکھتا ہو،
یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو خلق پر تمام تر تصرف رکھتا ہو، اس کی موت و حیات پر، اس کے رزق پر، ہر چیز پر ولی کا تصرف ہوتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ غدیر سے بھی آپ ولایت سمجھ نہیں پائے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ رسول خدا نے مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار لینے سے پہلے لوگوں سے 3 مرتبہ پوچھا تھا، الست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، بے شک، صدقتا۔ اس کے بعد رسول خدا نے مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ تو کہنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو قول رسول، ولی وہ ہوتا ہے جو انفاس پر لوگوں سے زیادہ حاکم ہو، جو ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حاکم ہو، ہم سے زیادہ حکومت رکھتا ہو، وہ ہوتا ہے ولی۔ آپ ولایت نہیں سمجھ پائے، اگر بس بات یہی ہے کہ آپ ولایت سمجھ نہیں پائے، ساری غلطی یہیں پر ہے کہ ابھی تک آپ کے حلق سے ولایت ہی نہیں اتری ہے، تو آپ سے آگے کیا بات کری جائے؟ لفظ خالق اور لفظ رب پر آپ کیا بات کریں گے؟ آپ اگر ولی کے اختیار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مناقب اہل بیت الخطرہ کا جو ترجمہ ہے غالباً جلد 2 ہے یہ، اور صفحہ نمبر 71، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیز ابراہیم بن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے عرض کیا، کیا آپ قدرت رکھتے ہیں کہ سورج کو اپنے ہاتھ سے روک لیں؟ امام سے سوال ہوا، کیا آپ قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ سورج کو اپنے ہاتھوں سے روک لیں؟ امام نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورج کو تیری آنکھوں سے چھپا لوں، نہ صرف روک لوں بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورج کو تمہاری آنکھوں سے چھپا لوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، اگر ایسا کر کے دکھائیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت نے سورج کو ایسے کھینچ لیا جیسے کوئی کسی جانور کی لجام کو کھینچتا ہے، پس سورج سیاہ ہو گیا اور چھپ گیا۔ حضرت کا یہ معجزہ تمام اہل دنیا کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوا، پھر امام نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے اصلی حالت پر چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے ولی، حق کے تصرف ہوتا ہے ولی کے پاس۔ اور اس کو نقل کیا ہے دلائل الامامہ میں، صفحہ نمبر 249، حدیث نمبر 5، اور مدینۃ المعجز جلد 5، صفحہ 215، حدیث نمبر 7۔ اور اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں اختر عباس جون صاحب نے معصومین کے خالق ہونے پر سوال اٹھایا اور اس کو غلو سے تشبیہ دیا۔ تو میرے ہاتھ میں یہ آغا خمینی کی پرواز در ملکوت ہے، جس میں یہ لکھ رہے ہیں، قول معصوم نقل کر رہے ہیں، جس میں امام فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور باقی مخلوق بعد میں ہم نے بنائی ہے۔ اور یہ قول نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ آپ نہج البلاغہ سے بات کرنے کے لیے بول رہے تھے کہ نہج البلاغہ سے پیش کرے، تو نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے۔ میں پیج نہج البلاغہ کا اپنی ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا، آپ آنکھ کھول کر کے بصارت کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ نے علم کو نور کی صورت میں حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ صرف کتابیں پتہ نہیں وہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، خیر نہج البلاغہ بھی آپ نے نہیں پڑھی ابھی تک، اور پہلا خطبہ بھی نہیں پڑھا آپ نے مولا کا ابھی تک، ہمیں لگ رہا ہے، ورنہ آپ ایسی بات نہیں کرتے کہ مولا نے توحید پر جو خطبہ دیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اگر آپ مولا معصومین کے خالق ہونے پر سوال اٹھا رہے ہیں تو قرآن پاک میں جناب عیسیٰ خود کے لیے کہہ رہے ہیں، انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں،
خلق اخلقو یہ سرکار یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جہاں پر جس بھی ولایت ہو وہ خالق ہو سکتا ہے، اور جس کی ولایت کو اللہ اپنی ولایت کہے، اس کے خالق ہونے پر، رازق ہونے پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ امام کے اختیار کو نہیں سمجھے۔ آپ ایک حدیث جو ہے معصومین کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ امام کی نظر میں دنیا ایک اخروٹ کی مانند ہے، دنیا کی کوئی چیز امام سے پوشیدہ نہیں ہوتی، بے شک امام دنیا کے تمام اطراف کا احاطہ رکھتا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، ایسے جیسے تم میں سے کوئی شخص دسترخوان پر کوئی چیز اٹھائے، پس دسترخوان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اسی طرح سے امام سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ امام جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، جس طرح چاہے ویسے خرچ کر سکتا ہے۔ مولا جس کو چاہے موت دیں، جس کو چاہے حیات دیں، جس بستی کو چاہے آباد کر دیں، جس بستی کو چاہے اجاڑ دیں، چاہے تو قیامت لائیں، چاہے زلزلے لائیں۔ یہی خطبۃ البیان میں، اور ہے کیا، یہی تو معصوم فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ پرواز در ملکوت پڑھے ہوتے تو آپ ایسی جاہلانہ گفتگو قطعاً نہ کرتے۔ آغا خمینی آگے لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے معاملات کی تقدیروں میں رب کا ارادہ آپ کی طرف نازل ہوتا ہے اور آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے۔ اور یہ اپنے من سے نہیں لکھ رہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ معصومین کی زیارت میں ہے، لوگوں کے معاملات کی تقدیروں میں رب کا ارادہ آپ کی طرف نازل ہوتا ہے اور آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے۔ اور بہار الانوار جلد 25 صفحہ نمبر 371 میں یہ قول معصوم نقل ہے کہ امام خدا کے ارادے کا ٹھکانہ اور آشیانہ ہوتا ہے، یعنی کہ اب اللہ کچھ بھی کروانا چاہے گا، کچھ بھی، موت، حیات، کسی کو رزق دینا، کچھ بھی، وہ سب اہل بیت کے اختیار میں ہے۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت بھی نہیں پڑھی کہ جس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 207، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نور الثقلین ہے، آیت نمبر 207، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اب آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ مجمع البیان میں مرقوم ہے کہ ابن عباس نے نقل کیا کہ یہ آیت حضرت امیر المومنین کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا ہجرت کر کے غار میں پناہ لی تھی رسول خدا نے، اور حضرت علی رسول خدا کے بستر پر سوئے تھے۔ اور پھر تفسیر علی بن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کی آیت حضرت امیر المومنین کے حق میں نازل ہوئی۔ تو جس نے اپنا نفس بیچ کر کے اللہ کی مرضی خرید لی، اب وہ جیسے چاہے ویسے تصرف کرے، اس میں اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اور لفظ خالق پر ایک اور دلیل لیتے جائیے، اضرو قرآن، جس میں اللہ سورہ مومنون کی غالباً آیت نمبر 14 میں اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کس قدر بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے۔ تو اللہ اپنے کو قرآن میں بول رہا ہے سب سے اچھا خلق کرنے والا۔ التوحید شیخ صدوق کی، جس میں اس آیت کی تفسیر میں جب معصوم نے سے سوال ہوا ہے 8ویں امام سے، پوچھا گیا مولا اللہ کے علاوہ بھی کیا کوئی خالق ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں بے شک، اور معصوم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ ہو گئی بات مولا کے خالق ہونے پر، دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اضرو قرآن و حدیث۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان رب کی طرف، کیونکہ آپ نے بولا کہ غالیوں کو خطبہ پیش کرتے ہیں، خالق اور رب پر آپ نے باقاعدہ سوال اٹھائے۔
تو قرآن میں 5 وقت کی نمازوں میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس میں ایک دعا کا پڑھنا مستحب ہے، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پہ ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے یہ دونوں بچپنے میں ہمارے رب رہے۔ تو والدین کو ہم رب کہہ سکتے ہیں، لیکن علی کو رب نہیں کہہ سکتے، امام حسن کو رب نہیں کہہ سکتے، امام حسین کو رب نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ سورہ یوسف میں جناب یوسف نے 3 سے 4 مرتبہ لفظ رب کا استعمال کیا ہے۔ کہاں کہاں پر کیا ہے وہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں یہ ذکر ہے کہ جب زلیخا نے یوسف سے اظہار محبت کیا تو جن کے گھر میں یوسف رہتے تھے اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یوسف، تو یوسف نے کہا انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسنا مسوایا، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ کس کو جناب یوسف رب کہہ رہے ہیں؟ عزیز مصر کافر بادشاہ، مطلب کہ جناب یوسف، اللہ کا نبی یوسف عزیز مصر کافر بادشاہ کو اپنا رب کہے تو جائز، اور ہم کائنات کو پالنے والے ان معصومین کو، ان ذوات مقدسہ کو اگر رب کہیں تو ہم غالی۔ واہ! خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 42 وقال للذی ظن انہ ناجم منہم اسقرنی عند ربک، جس کے بارے میں یوسف کو خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے قید سے، اس سے کہا کہ اپنے رب سے میرا بھی ذکر کر دینا۔ منہم اسقرنی عند ربک، کیا کہنا ہے جناب یوسف؟ اپنے رب سے میرا بھی ذکر کر دینا۔ اور یہ آیت آگے بڑھی اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے رب سے یوسف کے ذکر کرنے کو بھلا دیا، اور یوسف کو چند سال تک قید میں ہی گزارنا پڑا۔ آیت نمبر 50 سورہ یوسف، کہاں کس کس مقام پر جناب یوسف نے اس سورے میں عزیز مصر کافر بادشاہ کو رب کہا گیا ہے۔ جب بادشاہ کا نمائندہ یوسف کے پاس آیا تو جناب یوسف نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ کیا کہنا ہے جناب یوسف؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس پلٹ کر جاؤ۔ تو بار بار یہ رب کہنا جناب یوسف کا، مطلب جناب یوسف رب کہے تو جائز، ہم اگر کائنات، جن کا کائنات پر حق تصرف ہے، اگر ہم ان کو رب کہیں تو ہم غالی۔ خیر، جو ہے رب کے بارے میں اگر آپ نے پڑھی ہوتی کتابیں تو آپ بالکل بھی ایسی جسارت نہیں کرتے۔ اب میں آپ کے سامنے اگلا حوالہ پیش کر رہا ہوں جلائے العیون کا۔ جلائے العیون علامہ باقر مجلسی صاحب، جس میں 5ویں امام سے سوال ہوا۔ 5واں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بصیر، ہم ہیں رب عرش و کرسی کے، ہم ہیں رب آسمان و زمین کے، اور ہم ہیں رب انبیاء اور ملائکہ کے، ہم ہیں رب لوح و قلم کے، اور ہم ہی ہیں رب شمس و قمر کے، ہم ہیں ہر چیزوں کے رب، اور اللہ رب الارباب ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ربوں کا رب ہے۔ تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ قرآن میں جو اپنے آپ کو احسن الخالقین بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے؟ اس نے علی کو خلق کیا، اس کا اسے فخر ہے۔ حسن کو خلق کر کے، امام حسن کو خلق کر کے اسے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ رسول خدا کو خلق کر کے اسے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ امام حسین کو خلق کر کے اللہ خود پر فخر محسوس کر رہا ہے اور خود کو احسن الخالقین بول رہا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک؟ خیر، یہ آپ کی سمجھ کی پھیر ہے۔ اب جو ہے وہ اگلی بات میں آپ کے سامنے اصول کافی سے پیش کرتا ہوں کہ جس میں جو ہے رب کے حوالے سے اصول کافی ہمارے ہاتھ میں ہے۔
جس میں جناب عبد المطلب کے واقعہ موجود ہے کہ جناب عبد المطلب جب کعبے کو گرانے کے لیے جو ہے لوگ آئے تھے، اور جو ہے تو جناب عبد المطلب آگے آ کر کے کہتے ہیں کہ انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا رب ہوں، انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا رب ہوں۔ تو یہ ایک دلیل موجود ہے، اور بھی تمام دلائل موجود ہیں۔ اب میں کن کن کتابوں کا نام لوں، جو جن بھی کتابوں میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے اور رسول خدا جب معراج پر پہنچے ہیں، تو اطراف میں اس میں ایک حوالہ میں دے رہا ہوں، علل الشرائع۔ اطراف میں جو فرشتے آسمان میں موجود تھے وہ دوڑ کر کے رسول خدا کے پاس آ گئے اور اللہ کی حجت کو دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ کس کا نور ہے جس کا نور ہمارے رب کے نور سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی کہ فرشتے یہ بتلا رہے ہیں کہ رسول خدا کے نور کو دیکھ کر کے کہ ان کا نور ہمارے رب کے نور کی شبیہ ہے۔ تو اختر عباس جون صاحب، توحید پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا آپ یہاں پر یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ فرشتوں نے وہاں پر اللہ کے نور کا مظاہرہ کیا تھا؟ جو فرشتے بول رہے ہیں کہ یہ کس کا نور ہے جس کا نور ہمارے رب کے نور کے مشابہ ہے۔ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ فرشتوں نے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے اللہ کو محدود کر دیا، اللہ کی حد بندی کر دی۔ اب اٹھائیے پہلا خطبہ جو مولا کائنات نے توحید پر دیا، آپ نہج البلاغہ کی بات کرتے ہیں، پہلے ہی خطبہ اٹھا کر پڑھیے مولا اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے ہماری حد بندی کری وہ ہمیں دوسرے لوگوں کے قطار میں لا کے اس نے کھڑا کر دیا۔ جس نے بھی ہمیں محدود جانا، امام فرما رہے ہیں، وہ ہمیں دوسرے لوگوں کے قطار میں لا کے اس نے کھڑا کر دیا۔ آپ نہج البلاغہ کی بات کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے لفظ رب کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیں اس بات پر سوال نہیں، آپ کے لوگوں کی طرف سے اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں معصومین کے جو ہے اختیارات پر۔ کبھی کبھی آپ لوگ کیا آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، آپ کبھی بولتے ہو کہ معصوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی آپ کچھ کہتے ہو، کبھی آپ معصوم کے اختیار پہ سوال کرتے ہو۔ آپ لوگ کون سا مذہب پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ اور پھر جب پڑھتے ہو تو اس کے دلائل سامنے رکھو۔ جب دعویٰ کر رہے ہو تو دلائل بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ جب دلیل مانگو تو آپ لوگ کال کٹ کر دیتے ہو، پھر اس کے بعد فون ملا ہو تو فون نہیں اٹھتا ہے آپ کا، میسیجز کے رپلائی نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، اور بھی تمام آیتیں ہیں، جیسے کہ سورہ قیامت میں آیت نمبر 22-23 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے مومنین کے چہرے؟ کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور ملائکہ صف در صف ہوں گے۔ اور پھر جو معصومین نے جو دعائیں تعلیم کی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو جو اس میں مل جائے گی، جب جو ہے کسی نے معصوم سے گندہ دہنی کی شکایت کری، تو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے میں 3 حوالے بھی دے رہا ہوں۔ اصول کافی، تہذیب الاسلام، جو غالباً زیادہ تر گھروں میں موجود ہے، اگر نہیں موجود ہے تو تہذیب الاسلام لیجئے سب لوگ، اس میں معصومین کے فرامین موجود ہیں ہر معاملے میں لے کر کے، اور مولا کا یہی قول ہے کہ ہر معاملات میں ہماری طرف رجوع کرو۔ تو وہ بہت ہی اچھی کتاب ہے علامہ باقر مجلسی صاحب کی، وہ ضرور لیں آپ لوگ۔ تو تہذیب الاسلام میں جو ہے تہذیب الاسلام، اصول کافی، اور ایک کتاب ہے عربی میں صلو امیر المومنین، جو نجف کی لائبریری میں موجود ہے، نجف اشرف میں۔ اور جب میں کربلا زیارت میں گیا تھا تو چھٹے امام کے جو باغ ہے، چھٹے امام کا نہر فرات کے پیچھے، اس کے میں وہ کتاب بیٹھ کے میں نے پڑھی، تو اس میں بھی یہ دعا موجود ہے صلو امیر المومنین میں۔ اور جس دعا کے جملے یہ ہیں کہ میں وہ دعا آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جب معصومین سے گندہ دہنی کی شکایت ہوئی تو امام نے فرمایا سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمانو یا رب الارباب۔ اور بھی دعا معصوم نے آگے بتائی ہے۔ یہ یہاں پر رب الارباب سے مراد کیا ہے؟ اے ربوں کے رب،
تو پھر آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اور کتنی پیاری توحید معصوم فرما رہے ہیں، اے ربوں کے رب، یہی توحید ہے بھائی۔ اگر اور جہاں پر مولا نے منع کیا ہے کہ خبردار ہمیں رب نہ کو، وہاں سے مراد جو ہے مطلق رب کہنے کے لیے منع کیا ہے مولا نے، مطلقاً ہمیں رب نہ کہو وہاں آپ۔ لیکن اگر آپ نے وہاں پہ یہ لے لیا مراد کہ علی کو رب ہی نہیں کہنا ہے، تو پھر یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، یہ قرآن کے خلاف چلا جائے گا وہ حکم امام پھر تو ایک طریقے سے۔ اس لیے جو ہے روایت پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اور دعا یہ کروں گا کہ آپ کو وہ عقل و فہم آپ کو حاصل ہو، تاکہ آپ اس طریقے کی چرب زبانی کا استعمال نہ کریں۔ خیر انشاءاللہ پھر آگے اس ٹاپک پر اگر ضرورت پڑے گی تو بہت دلائل موجود ہیں، اور جو ہے میں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔